اب مسئلہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے. تو بھیڑ، بکرا، دمبا ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے. یعنی ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو. بکرا بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے. بھیڑ دمبا اور اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے. گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں. اگر جانور کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے یعنی اس کے بیان سے جو بتا رہا ہے اس کی ظاہری حالات اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی ہے، یعنی دیکھنے بھی معلوم ہوتا ہے یہ 2 سال کا ہے، تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے. جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیج سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے. ہاں، سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے اس کی قربانی درست نہیں. خصی بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے. اندھے کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں. اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور، کمزور جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں. کان بالکل ہے ہی نہیں پیدا ہوا جب سے. اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانے قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے. اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب یعنی مالدار ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے. بکرا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. 2 دانت ہونا اس کی علامت ہے. بھیڑ اور دمبا اگر عمر میں سال سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح سے گابھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے. اور خصی جانور کی قربانی کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے بھی کی، جس سے جانور خصی کرانے کا جواز اور اس قسم کے جانور قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور بکرے کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دوسرے بکروں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خصی بکرے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے.